أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عورة. محترم و مکرم، آج کے اس اجلاس عام کے صدر صاحب، دور دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی بہنوں، آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے جس عنوان پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے پردے کی اسلامی آداب. محترم سامعین و سامعات، اسلام میں عورت کا بڑا مقام اور بڑی اہمیت ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے تحفظ اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے اسے گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے. بنا ضرورت گھر سے باہر گھومنے اور ٹہلنے سے منع کیا ہے کیونکہ عورت سراپا پردہ ہے. ہاں، اگر عورت کو اشد ضرورت پیش آ جائے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ شرعی آداب اور شروط ہیں جن کو میں یہاں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنا مناسب سمجھتی ہوں. نمبر 1، عورت گھر سے مکمل باپردہ ہو کر یعنی سر تک پیٹ پورا جسم ڈھانپ کر نکلے. نمبر 2، عورت گھر سے محرم کے ساتھ جائے یعنی اپنے گھر کے کسی مرد جیسے بھائی باپ یا شوہر کے ساتھ ہی باہر جائے. نمبر 3، عورت اپنی پردہ یا کپڑے میں پرفیوم خوشبو وغیرہ نہ لگا کر نکلے. نمبر 4، عورت زمین پر پیر زور زور سے مار کر نہ چلے. نمبر 5، عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے. نمبر 6، عورت راستے کے کنارے سے چلے. نمبر 7، عورت مردوں کے اختلاط سے اجتناب کرے یعنی مردوں سے بالکل الگ ہو کر چلے. نمبر 8، کسی اجنبی مرد سے بات چیت نہ کرے. نمبر 9، عورت اپنی نگاہیں پست کر کے چلے. نمبر 10، عورت اپنے شوہر کی اجازت لے کر جائے یا اگر غیر شادی شدہ ہو تو اپنی والدین یا سرپرست سے اجازت لے کر جائے. معزز سامعین و سامعات، فطرتاً ہم جانتے ہیں کہ عورت سراپا پردہ ہے اور عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. عورت کا اپنے پردے میں رہنے میں ہی اس کے حسن و جمال اور عزت آبرو کی حفاظت ہے، اسی لیے اللہ نے بھی عورتوں کو پردہ کا مکلف بنایا. حجاب کا استعمال کرنا، پردے میں رہنا یہ صرف عقلی اور فطری قانون نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے. چنانچہ ہماری خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر جائے تو لازمی طور پر نقاب اور حجاب پہننے کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی پاکیزہ بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر دوی چادر ڈال لیا کرے. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم خواتین پر پردہ کرنا کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ یہ شرعی اور دینی حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا قانون اور فریضہ ہے. پردہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا آپ کے فرمان پر نچار ہونا، اس سے عملی جمع پہنانا، قرآن و حدیث کے قوانین کی پاسداری کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے مسلم خواتین پر پردہ اور حجاب کو بہت اور سخت تصور کرتی ہے. پردہ کے باب میں نہایت غفلت برتتی ہے. کچھ تو سرے سے برقع ہی نہیں پہنتے، ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ گھومتی پھرتی اور رہتی ہے. کچھ لڑکیاں تو ایسا حجاب پہنتی ہے کہ شیطان میں شرما جائے. کیا کہا جائے، آج ہمارے حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے. ہم نے حجاب کو فیشن اور تماشا بنا کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ایسا حجاب کے جس کے پہننے سے ہمارے جسم کا جغرافیہ دکھائی دینے لگے، ہماری طرف لوگوں کی نظریں مائل ہونے لگے، لوگوں کی توجہ مبذول ہونے لگے. میری بہنوں ذرا بتاؤ، ایسا حجاب کیا حجاب کہلا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں. یہ تو بے پردگی ہے، اپنے حسن و جمال کی نمائش ہے، برائی کو پھیلانا ہے، بے حیائی کی دعوت دینا ہے، ہلاکت اور برائی میں اپنے آپ کو ڈھکیلنا ہے. والعیاذ باللہ. سچ کہا ہے شاعر نے، مغرب سے جو چلی ہے ہوا انقلاب کی، مغرب سے جو چلی ہے ہوا انقلاب کی، دھجی اڑا کے رکھ دی ہے اس نے حجاب کی. بے پردہ ہو کے آج کیا کہتی ہے لڑکیاں، بے پردہ ہو کے آج کیا کہتی ہے لڑکیاں. اس دور میں کہاں ہے ضرورت نقاب کی. میری اسلامی بہنوں، اپنے اندر سادگی پیدا کرو، پردہ ڈھیلا ڈھالا بناؤ، مغربی تہذیب اور ثقافت کو لات مارو، شریعت کے دائرے میں رہو، شرعی پردہ اختیار کرو، چست اور تنگ حجاب نہ پہنو کہ جسم کا ہر آجو جھانکنے لگے.
خوب چمک دمک اور زرق برق برقع نہ پہنو کہ لوگ گھورنے لگے. ایگو تو ہنود کے مشابہت اختیار نہ کرو اور جو سے متحرات و صحابیات طیبات کو اپنے آئیڈیل اور نمونہ بناؤ. ان کی سیرت کو پڑھو اور غور کرو کہ وہ کیسے پردہ کا انتظام کرتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ تعالی مہاجرین خواتین پر رحم فرمائے کہ جب اللہ نے ایک کہا تم اپنے غریبن پر چادر ڈالو یعنی پردہ کرو تو انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے حجاب اور نقاب بنا لیا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کا حکم آیا کہ آئے عورتوں اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لو یعنی پردہ کرو. تو انصار کی خواتین اس طرح نکالتی تھی کہ گویا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے اسلامی بھائی اور بہنوں, پردے اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پردے کے کچھ شروط بتائے ہیں. میں یہاں 10 شرطوں کو تذکرہ کرنا مناسب سمجھتی ہوں. نمبر 1, عورت گھر سے مکمل باپردہ, عورت گھر سے محرم کے ساتھ جائے. نمبر 1, عورت گھر سے مکمل باپردہ ہو کر یعنی سر تک پیر پورا جسم ڈھک کر نکلے. نمبر 2, عورت گھر سے محرم کے ساتھ جائے یعنی اپنے گھر کے کسی مرد جیسے بھائی باپ شوہر کے ساتھ باہر جائے. نمبر 3, پردہ معتدل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, چست اور تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کا جغرافیہ دکھائی دینے لگے. نمبر 4, پردہ مزین چمک دمک والا اور بہت بیل بوٹے والا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نظریں ٹک ٹکی مانگ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائے. نمبر 5, پردہ میں خوشبو معطر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6, پردہ شہرت اور دکھاوا والا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 7, پردہ آگے کے عورتوں کے نیم مڑیا کپڑے کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 8, پردہ میں کوئی تصویر اور سلیم وغیرہ نہیں رہنی چاہیے. نمبر 9, پردہ چہرے کو چھپانے والا ہونا چاہیے. نمبر 10, پردہ سادہ رنگ کا ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ پردہ کالے رنگ کا ہو مگر یہ وجوب کے حکم میں نہیں ہے. میرے اسلامی بھائی اور بہنوں, پردے کے 10 آداب ہیں جن کی رعایت اور پابندی کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. اگر ہم ان شرعی اصولوں سے متصل پردہ اور حجاب کو لگائے تو ہم ایک پاکیزہ خاتون اور نیک و دیندار عورت بن سکتی ہے, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکتی ہے. عزیز سامعین و سامعات, ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو لباس پہننے کا باوجود اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتی ہے, نقاب پہن کر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنے ننگے پان کا ثبوت پیش کرتی ہے, وہ ذرا بتائے کیا وہ چاہتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے اور جنت سے محروم ہو جائے؟ قطعاً نہیں, مگر تف ہے. ایسی خواتین پر کہ جو دنیا کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے نقاب سے بے نقاب ہو جاتی ہے, سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پاتی, پھر وہ آخرت میں جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ المستعان. خلاصہ کلام ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ, لہٰذا ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم اپنی عزت کو فخر سمجھیں, نقاب اور پردے میں رہنے کو ہی ہم اپنی سعادت سمجھیں. کبھی سر اور چہرہ کھول کر باہر نہ نکلے, بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرے, اللہ سے خوف کھائے, آخرت اور جہنم کے عذاب سے ڈرے, دوزخ کی گرمی اور آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلم بہنوں کو پردے کے اسلامی آداب کا لحاظ رکھنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.